السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جب بندے کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، اس بندے کو پھر محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس بندے کے دل میں اس بندے کو اللہ رب العزت اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اللہ کی محبت سما جاتی ہے۔ پھر اس جب محبت کا سما جانا، محبت کا بیٹھ جانا، اس پر جو تکلیف جو پریشانی آتی ہے پھر وہ بندے کو محسوس نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، مجھے کتنی پریشانی اور تکلیف سے گزر رہا ہوں، اس بندے کو محسوس نہیں ہوتا، وہ اتنا اللہ کی محبت کے اندر آگے جا چکا ہوتا ہے۔ تو آج اسی سے متعلق میں آپ رات کے سامنے ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں، آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے اس کو مکمل سماعت فرمائیں، اپنے دوستوں کے اندر شیئر کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے ان کو ایک دفعہ ران کے اندر جو ہے وہ ان کو ایک تیر لگ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جمع ہوئے کہ تیر نکالیں، تو جب وہ آپ سے اس تیر کو جب اس کے ران میں سے کھینچا جا رہا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، ان کو جو تکلیف محسوس ہو رہی تھی، ان کو جب وہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب یہ سنا کہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو آپس کے اندر مشورہ کیا کہ جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز کی نیت باندھیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو پھر اس وقت جب ہم اس کا جب ان کا جو تیر ہے ہم اس کو جو نکال لیں گے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز کی نیت کی اور نماز شروع فرمائی اور رکوع کے اندر گئے یا سجدے کے اندر گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس تیر کو جو ہے وہ نکال لیا، کھینچ لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کے اندر مصروف رہے، نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا میرے آس پاس کافی صحابہ موجود ہیں، تو آپ نے پوچھا آپ سارے تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمایا کہ تم تیر نکالنے آئے ہو، صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو وہ نکال بھی لیا، آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق، جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، جو تکلیف انسان کو آتی ہے پھر وہ تکلیف، پھر وہ پریشانی ان حضرات کو محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کے بیٹھ جانے کی وجہ سے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی تکلیف ان کو پھر محسوس کیوں ہو؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا جب تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا جب رابطہ ہو جاتا ہے پھر کسی کو کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ پھر راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، یہ انسان اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں جس کے اندر طلب ہوتی ہے۔ طلب والے کو اللہ پاک ہدایت عطا فرماتے ہیں، بے طلبے کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے۔ جیسے بچہ روتا ہے تو ماں اس کو پھر دودھ دیتی ہے، جب تک بچہ نہیں روتا تو ماں اس کو دودھ بھی نہیں دیتی۔ تو اس لیے جب انسان اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ کے سامنے معافی مانگے گا، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا، 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کی تکلیف کو، پریشانی کو اللہ پاک دور فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک نورانی طریقے ہیں ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم نیت اور عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بقیہ زندگی ہے ہم اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزاریں، اللہ تعالی ہمارا ساتھ، اللہ کی وہ مدد، اللہ کی وہ نصرت ہمارے ساتھ ہوگی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ کی ذات کے سامنے مسئلہ رکھتے، اللہ پاک ان کے مسئلے کو حل فرما دیتے، وہ اس لیے کہ ان حضرات کی نماز اس قابل تھی، نماز اس درجے کی تھی جس نماز پر اللہ کے وعدے ہیں، جس نماز پر وہ فضیلتیں، وہ انعام انسان کو ملتے ہیں۔ اگر آج میں اور آپ، ہم سارے مسلمان اپنی نمازوں کو درست کریں اور اس نمازوں کو اس نہج پر لے کر آئیں، اس طریقے پر لے کر آئیں جو اللہ پاک کو مطلوب ہے، تو اللہ رب العزت ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں گے، ہماری پریشانیوں کو اللہ پاک جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عزم کے ساتھ اور جو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو انسان پیش کرتا ہے، پھر اللہ پاک بھی کہتے ہیں ہاں میرا بندہ میرے سامنے آیا ہے، پھر اللہ رب العزت اس بندے کو آنے کو اللہ قبول بھی فرماتے ہیں۔ جیسے حدیث قدسی بھی ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف ایک بالشت جاتا ہے، اللہ اس کی طرف جو 2 بالشت آتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ دوڑ کے پکڑتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے
صلح کرنے آ گیا ہے۔ تو آج سے میں بھی عزم کروں، نیت کروں، آپ بھی عزم کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی جو ہے ہم سنت کے مطابق گزاریں گے، تو انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت کی مدد اس سے ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینلوں کو سپورٹ کریں، آپ کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے انسان کا حوصلہ اور ہمت انسان کی مضبوط ہوتی ہے، پھر انسان مزید اور بھی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔